السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں 11th کلاس کا جو اردو ہے کہکشاں حصہ اول، اس کا چیپٹر نمبر 6، یعنی کہ سبق نمبر 6 ہم آج کے ویڈیو کے اندر، آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، گاہے بگاہے آپ کو روزمرہ کلاسیں دی جا رہی ہے، اور صرف جمعہ کے دن آپ کی کلاسیں بند ہوتی ہے، چونکہ جمعہ کا ایک دن، سپتاہ میں ایک دن پھر چھٹی رکھا جاتا ہے، چونکہ اس دن کی مصروفیات اور بھی ہوتی ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی دنوں میں جس طرح سے جو ترتیب لگائی گئی ہے، یعنی صبح 6 بجے 12th کلاس کا آپ کو سبق مل جاتا ہے، پھر اس کا 11th کلاس کا 3 بجے ملتا ہے، 10th کلاس کا 12 بجے مل جاتا ہے، پھر 9th کلاس کا جو ہے وہ 6 بجے مل جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو ترتیب بھی بنا کر ہم نے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے، شارٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا ہے، امید کہ آپ دیکھے بھی ہوں گے۔ تو ماقبل میں ہم نے تو چیپٹر نمبر 5 یعنی کہ سید محمد محسن صاحب کے بارے میں بھی پڑھایا تھا، پھر ان کا لکھا ہوا افسانہ جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے، انوکھی مسکراہٹ، آپ نے اس کو پڑھا، اس کے بعد اس کا سوال اور جواب کو بھی حل کیا۔ آپ کو ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہتر سمجھ میں آیا ہوگا، آپ کو اچھا لگا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہم اگلے سبق کی طرف بڑھے ہیں، سبق نمبر 6 کی طرف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے، چونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ اس چینل کے مادھیم سے 9 سے لے کر 12 تک کی اردو کی تیاری کرائی جا رہی ہے، سمجھ رہے نا۔ اور مان لیجئے کہ آپ کا ایڈمیشن اگر نہیں ہوا ہے تو پھر ہوا کیا ہے، آپ کی پڑھائی بند تھوڑی نہ رہے گی، سمجھ رہے نا۔ آپ اپنی پڑھائی میں لگے رہیے، اپنی پڑھائی میں منہمک رہیے۔ ایڈمیشن تو ہونا ہی ہے، آج نہیں تو کل ہونا ہی ہے، بٹ اگر آج کا وقت کل پہ ٹال دیتے ہیں، آج کی پڑھائی کا وقت اگر کل پہ ٹال دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ کو اس وقت کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، جس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے نا، وہ پھر بہت محنت کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی جو بھی وقت ملتا ہے اپنے وقت کو بہترین طریقے سے وہ گزارتا ہے، گنواتا نہیں ہے۔ جس کو آگے نہیں بڑھنا ہوتا ہے، جس کو اپنی زندگی میں یعنی کچھ حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کی بات ہی نہیں ہے، وہ لاؤبالی پن کی طرح وہ اپنی زندگی بھی گزارتا ہے اور پھر سبق وغیرہ بھی پڑھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ بہرحال یہ ابتدائی باتیں تھی جو اب تک ہم نے بیان کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ چھتاری 1 اکتوبر 1954 عیسوی کو ضلع بلند شہر کے چھتاری قصبے میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے تھے؟ 1954 عیسوی کو، ٹھیک ہے نا۔ بلند شہر کے اندر، یہ یو پی کے اندر ایک جگہ ہے بلند شہر، ٹھیک ہے نا، میرٹھ کے قریب میں ہے، ٹھیک۔ تو وہاں پہ یہ پیدا ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کے طور پر تقریباً 10 برسوں تک کام کیا، سمجھ رہے نا۔ یعنی کہ جب اعلیٰ تعلیم سے جب یہ فارغ ہو گئے تو آل انڈیا ریڈیو پروگرام کے اندر بھی یہ کام کیے تھے، سمجھ رہے ہیں۔ جو بھی اس کے اندر کام رہا ہوگا، اس کام کے اندر یہ کتنا وقت بتایا؟ تقریباً 10 سال۔ 1993 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے، جہاں اب پروفیسر ہے، یعنی کہ کہاں ہے ابھی؟ علی گڑھ میں یہ کیا ہے؟ شعبہ اردو سے وابستہ ہوا، اور یہاں پر پروفیسر بھی ہے۔ جدید افسانہ یعنی اردو ہندی ان کی تخلیق کتاب ہے۔ 2001 عیسوی میں باغ و بہار کا باغ کا دروازہ عنوان سے 19 افسانوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ کیا ہوا؟ 19، سمجھ رہے ہیں نا، 19 افسانوں کا پہلا مجموعہ باغ کا دروازہ، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارا 19 افسانوں کا مجموعہ باغ کا دروازہ شائع ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں 1970 عیسوی میں کیا بیان کیا کہ 1970 عیسوی کے بعد جن افسانہ نگاروں نے اپنی تخلیقی سرگرمیاں شروع کی، ان میں تاریخ چھتاری نے کم لکھنے کے باوجود اپنی شناخت قائم کی۔ یعنی کہ 1970 عیسوی کے اندر جو افسانہ نگاروں کی ایک جو باضابطے ایک جو نئی جماعت جو چلی، تو اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک نئی شناخت قائم کر لی۔ علامتوں کا سلجھا ہوا استعمال ان کے افسانوں کو روایت سے الگ کرنے کے باوجود قابل مطالعہ بنا۔ زبان کی سطح پر محتاط رویے انہیں دوسرے ہم عصروں سے امتیاز عطا کرتا ہے۔ تاریخ چھتاری تجربہ پسند افسانہ نگار ہے، کلاسیکیت سے بھی انہیں شوق ہے، اور ان کی تخلیقات میں اس کا شعور کا اکثر و بیشتر استعمال ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ
یہ کہتے ہیں نا طارق صاحب جو ہیں یہ اپنی زبان کی سطح پر بالکل کیا محتاط رویے انہیں دوسرے ہم اثروں سے امتیاز کرتا ہے، مطلب یہ کہ اپنی زبان میں اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی زبان اس طرح سے ہوتی ہے کہ باقی لوگوں سے کیا کرتی ہے، ان کو ممتاز کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ہونا بھی یوں چاہیے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز رہیں، آپ کی پہچان اس طرح سے ہو کہ دوسروں سے آپ کی ممتازیت ہو، آپ کی الگ سے ایک پہچان ہو۔ تاریخ چھتا اس کے بعد کہتے ہیں نیم پلیٹ، گلوب، زمبان، چابیہ، صبح کاذب، آن بان، باغ کا دروازہ اور لکیر ان کے مشہور افسانے ہیں۔ فکشن کے تعلق سے ان کے متفرق مضامین توجہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ فکشن کے تعلق سے جو بھی یہ مضامین شائع کیے تھے، جو بھی مضامین یہ جاری کیے، تو اس کو کافی زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تاریخ چھتاری کا تخلیقی طریقہ کار اس طور پر دوسرے لکھنے والوں سے مختلف ہے کیونکہ ان کے یہاں جدیدیت کے آخری عہد کے افسانوی حربے بہت متوازن طریقے سے استعمال میں لائے گئے ہیں۔ ان کے ہر افسانے میں استعاراتی زبان روایتی بیانیہ کی طرف ضرور بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ شفاف بیانیہ میں تبدیل نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی؟ وہ شفاف یعنی کہ صاف ستھرا بیان کے اندر کیا ہوتا، وہ تبدیل نہیں نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوی موضوعات مختلف النوع ہے، کیا ہے؟ یعنی الگ الگ قسم کی ہے۔ دیہی سماج کے مسائل ہو یا شہری زندگی کے خطابات یا اقوام عالم کی ابتری، وہ ہر جگہ احتیاط کے ساتھ بہترین تجزیاتی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نتائج اخذ کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں ہو یا کہ لوگوں کی حالات کے بارے میں ہو، تو جو بھی لوگوں کی حالات ہوتی ہے تو اس کو بیان کرتے ہوئے بہتر جو نتیجہ ہوتا ہے تو اس کو یہ کیا کرتے ہیں، بہتر نتیجہ نکال کر پیش کرتے ہیں۔ ان کا سیاسی اور سماجی شعور نہایت بالیدہ ہے اور اس کا سلیقے کے ساتھ افسانوں میں استعمال ملتا ہے، یعنی کہ سیاسی اور سماجی جو شعور ہے جو اتنی بہترین ہے، جس کو انہوں نے اپنے جو افسانوں کے اندر استعمال کیا ہے، وہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی باوقار اور سلیقے سے انہوں نے اپنے افسانوں کے اندر استعمال کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا سماجی اور سیاسی شعور کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ سماجی حالات اور سیاسی حالات کیا ہونی چاہیے، اس کو انہوں نے بڑی عمدہ طریقے سے اپنے افسانوں کے اندر لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو کہا کہ ان کا سیاسی اور سماجی شعور نہایت بالیدہ ہے اور اس کا سلیقے کے ساتھ افسانوں میں استعمال ملتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان تاریخ چھتاری صاحب کے حوالے سے مختصر سا معلومات، جس کو آپ نے پڑھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دیکھیے ان کا لکھا ہوا جو ہے مختصر افسانہ باغ کا دروازہ، اس کو کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔